الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی كنا فیها والعیر التی اقبلنا فیها وانا لصادقون قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم قالوا تالله تفتأ تذکر یوسف حتى تکون حرضا او تکون من الہالکین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 85 تک سورہ یوسف ہے اور 13واں سپارہ ہے۔ ارشاد ہوا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ جب والد گرامی حضرت یعقوب نے انہیں اس بات پہ پکا کیا کہ تم اپنے اوپر یہ لازم کر لو اور مجھے اللہ کی قسم دو کہ تم اپنے بھائی بنیامین کو واپس لے آؤ گے، وہاں جو ماحول بنا وہ بھی آپ نے سماعت کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل آیا اور بنیامین کو اپنے اس ارادے سے باخبر کیا اور جو منصوبہ بندی کی گئی اس کے تحت حضرت بنیامین کے سامان میں شاہی پیالے کو رکھ دیا گیا اور پھر وہاں کے قاعدے ضابطے اور قانون کے مطابق وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا اور جس کے سامان سے چوری شدہ سامان نکلتا تھا اس کو اس کے ہاں غلامی کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ سارا پورا ماحول جو بنا اس کے بعد کیا ہوا، ان کا جو پیچھے یعنی جو باقی سگے بھائی تھے ان میں سے جو بڑا تھا اس نے انہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، میں نہیں جاتا، اور تم جا کے باپ کو کہہ دو میں تب جاؤں گا جب میرے لیے کوئی اللہ کا حکم اتر آئے گا یا میرا باپ کہے گا کہ واپس آ جا۔ اب بات آگے چلتی ہے ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، پھر انہیں یہ عرض کرو کہ اے ہمارے محترم باپ، بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے، ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہیں تھے۔ واسأل القریۃ التی كنا فیها والعیر التی اقبلنا فیها، اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو دریافت کیجئے بستی والوں سے جس میں ہم رہے، والعیر التی اقبلنا فیها، اور پوچھئے اس قافلے سے جس سے ہم آئے، وإنا لصادقون، یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔ ہم کیا عرض کر رہے ہیں؟ سچ عرض کر رہے ہیں۔ اور اگر انہیں تمہاری باتوں پر یقین نہ آئے تو کہنا آپ بے شک مصر کوئی اپنا آدمی بھیج کر تحقیق کر لیں، یا اس قافلہ میں دوسرے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ان سے تسلی کر لیں۔ قریہ سے مراد مصر ہے، قریہ سے مراد کیا ہے؟ مصر ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سن کر کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات میرے لیے، فصبر جمیل، اب صبر ہی زیبا ہے۔ اب کیا ہے؟ صبر ہی زیبا ہے۔ وہ بھائی اونٹوں پر غلہ لادے ہوئے گھر پہنچے لیکن بنیامین ساتھ نہیں تھا۔ حضرت یعقوب نے پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا ان ابنک سرق، اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی اور پکڑا گیا۔ اس کے متعلق آپ نے فرمایا بل سولت لکم، یعنی میرے بیٹے پر چوری کا الزام لگانا غلط ہے، اس نے ہرگز چوری نہیں کی، اس میں ایک راز الہی ہے جسے تم نہیں جانتے، اس میں ایک راز الہی ہے جسے تم، وہ کل والی بات آ گئی نا جہاں ہم کل رکے تھے، الا ما شاء اللہ، یعنی بنیامین کا وہاں رہنا صرف حضرت یوسف کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی بھی تھی۔ کل بات میں نے عرض کی تھی نا آپ کل والے سبق میں، آج پھر سن لیجئے بل سولت لکم انفسکم امرا، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں واضح طور پہ بتایا کہ نہ میرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور جو الزام لگایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔
اور یہ تم نہیں جانتے، میں اس نئے جہاں کا صدمہ پر بھی صبر جمیل کروں گا۔ کو کسی کو یاد ہے صبر اور صبر جمیل کا میں نے ایک فرق بتایا تھا آپ کو؟ مزہ لینے کے لیے نا پھر عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے صبر جمیل۔ صبر وہ ہوتا ہے کبھی آ جائے کبھی نہ آئے، صبر جمیل وہ ہوتا ہے جو ہر وقت آئے، جو مکمل طور پہ ساری زندگی بندے کو پرسکون رکھے اور ہر بات پہ انسان صبر کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر جمیل کہتے ہیں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو۔ اگرچہ برسوں گزر گئے، بظاہر یوسف کی کوئی خبر نہ ملی، انہی کا درد جدائی کیا کم تھا کہ اس پیرانہ سالی میں بنیامین بھی غلام بنا لیا گیا اور اسے ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی ان ظاہری مایوسیوں سے کب دل برداشتہ ہوتا ہے؟ امید کرم کا جو چراغ وہ روشن کرتا ہے، غم کی یہ آندیاں اسے بجھا نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کرنا ہی میرے لیے پسندیدہ ہے۔ مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے کہ شب فراق طویل سے ہی لیکن یہ صبح وصال میں بدل کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے بچھڑے ہوئے تمام بچوں کو ضرور مجھ سے ملائے گا۔ ہم تفسیر کبیر سے علماء کا یہ قول پہلے نقل کرا ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے مصر میں موجود ہونے کا علم تھا۔ ایک بات اور غور طلب ہے، مانا کہ حضرت یعقوب کو علم نہ تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے نہ صحیح، بھائیوں کی آمد کے بعد تو اپنے والد بزرگوار کے حزن ملال کا پتہ چل گیا تھا، اور وہ مصر کے حکمران تھے۔ انہوں نے آدمی بھیج کر آپ کو کیوں نہ بلوایا، یا کم از کم اطلاع ہی کیوں نہ بھیج دی کہ آپ غم نہ کریں میں زندہ ہوں؟ آپ کا یوں خاموش رہنا بظاہر تو دانستہ اذیت رسانی کے مترادف تھا۔ اس کا جواب عارف باللہ حضرت ثناء اللہ پانی پتی نے دیا ہے کہ یہ خاموشی بے امر اللہ تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی کبھی مزے مزے میں آپ کو کہتا ہوں نا، کوئی کام تے اللہ تے چھوڑیا کرو کہتا ہوتا ہوں نا جی بھائی سارے کام اپنے ذمہ نہ لیا کرو نا، جی بھائی اے بھی ایسی کرنا ہے تے اے بھی ایسی کرنا ہے تے اے بھی ایسی کرنا ہے، بھائی کو اللہ تے بھی چھوڑ دیو۔ یا اللہ تو پیدا کیتا ہے تے رزق بھی تو ہی دینا ہے، ہاتھ پیر مارو، ہاتھ پیر مارنے چ کوئی ممانعت نہیں، کوشش کرو، من جدہ واجدہ من اجتہد فازا، کوشش کرو، جڑا کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، یہ کوئی شک نہیں، لیکن بھائی کوئی کام تے اللہ تے بھی چھوڑ دیو نا۔ یہ رزق کی ذمہ داری کس نے اپنے ذمہ لی ہے؟ تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کیا یہ وہی اللہ ہے جو جانتا نہیں کہ بندہ کیسا ہے؟ سو گئے ہو؟ کیا یہ وہ اللہ ہے جو جانتا نہیں کہ میرا بندہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ یا یہ وہ اللہ ہے جو ہمارے دلوں کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے؟ بے شک بے شک۔ تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے جب جبریل امین آئے؟ انہوں نے کہا سونا اجازت ہوئے تھے انہوں نے پھڑکا دیا، میں نا اے میرے تے داغ ہے، خلیل نو پتہ ہے، جلیل نو پتہ ہے خلیل کتے ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی نا حضرات؟ کچھ تو اتنا تو ایمان ہمارا ہونا چاہیے نا کہ ہمارے رب کو پتہ ہے رات کو سکون سے سویا ہے یا تڑپ تڑپ کے جاگا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے سر میں تکلیف تھی اور اس کے پیٹ میں درد تھا اور یہ اس وجہ سے اور یہ اس وجہ سے یہ اس وجہ سے۔ حضرات اسے چس لیا کرو کہ ہمارے رب کو ہمارا سب کچھ پتہ ہے۔ ہاں جی، یہاں بھی یہی کہا کہ سوال ایک پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ میرا ابا بڑا پریشان ہے میری وجہ سے، تو حضرت یوسف کوئی بندہ ہی بھیج دیتا ہوئے حکمران ہے، جا بھائی مصر چو تو جا کے دس کیا میرے ابے نو کہ میں جیندہ جاگدا ہے۔ حضرت ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں یہ چونکہ اللہ کا امر ایسے تھا، بنیامین کو وہاں روکنا بھی اللہ کا امر تھا، یوسف یعقوب کا وہاں تڑپنا بھی اللہ کا امر تھا، یوسف کا کنویں میں جا کے حکمران بننا بھی اللہ کا امر تھا۔ یہ سارے اللہ کے امر تھے اور اللہ کا امر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اللہ کا امر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غالب رہتا ہے۔
اللہ اکبر کبیر. اللہ کرے ہمارا یار نا عقیدہ ایمان اتنا پکا ہو جائے, بس یہی ایک بات پکی ہو جائے کہ اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب دیکھتا ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. بس اسی کسی کوڑے کپاڑے دے بوئے تے نہ جاویے کہ تو سانو دس ساڈا فلانا کام ہو سی کہ نہ ہو سی, اسی ٹھیک ہو سا کہ نہ ہو سا. اللہ کرے ہم حق والوں کی راہ پہ چلنے والے ہو جائیں. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ سب کچھ کیا ہے جاننے والا اور بڑا دانا. پیچھے رہ گیا. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, قریب ہے اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے, بڑا دانا ہے. اے میرے سب احوال, اسے میرے سب احوال کا علم ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا, آپ کو ہم کچھ عرصہ بڑی چس لیتے رہے ہیں آیت کے آخری جو اللہ تعالیٰ کے اسماء جلالت ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ایک اسم جلالت شریف ہے نا, علیم بھی اور عالم بھی اور حکیم بھی ہے نا. اچھا کیسے مزے کی بات ہے, ساری باتیں کرنے کے بعد نا جب بات ختم کی تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے جو کچھ پیچھے ہو رہا تھا وہ میں جانتا تھا. ہے جی کو سمجھے میری بات یا نہیں؟ اللہ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہے بھائی جو پیچھے ہو رہا تھا وہ بھی میں جانتا تھا, اور جو ہو رہا تھا وہ میری حکمت کے تحت ہو رہا تھا. سبحان اللہ. میرے علم کے تحت بھی تھا اور میری حکمت کے. اچھا یار مزے دی گل ہے, دانا بھی آپ ہی کھوایا سی, توبہ دے کلمے بھی آپ ہی دل وچ پائے سی. ہینج مانگ میرے سونے محمد دے واسطے نال مانگ, روایا بھی ہے, روایا بھی ہے, تڑپایا بھی ہے, روا کے آدم علیہ السلام تے حضرت ہوا روا کے چھوڑے اس تے پھر دل وچ پایا ہے نہیں مانگنا. مستدرک الحاکم میں جب میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا نا, جس دن یقین مانے میں ساری رات اس حدیث کو پڑھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا اپنا نظام ہے, تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. رلاتا بھی رہا, رلاتا رہا, تڑپاتا رہا. اچھا آخر میں کہا نہیں آدم تو ہوں ہے نہیں مانگ. اب آدم نے جب ویسے مانگا جیسے اللہ نے سکھایا تھا, الہام فرمایا تھا, تو جب مانگا تو توبہ قبول بھی فرما لی. تو یہ اللہ تعالیٰ انہ هو العلیم الحکیم, بے شک یہ پیچھے جو کام جتنے بھی ہوئے یہ اس کے علم میں بھی تھے اور اس کی حکمت کے تحت تھے. نہ حکمت سے باہر تھے نہ علم سے باہر, اس کی مرضی میں سارا کچھ تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, اور منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے. وَقَالَ يَا أَسَفَا, اور کہا ہائے افسوس, عَلَى يوسف, یوسف کی جدائی پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, اور سفید ہو گئی ان کی دونوں آنکھیں. من الحزن, غم کے باعث. فَهُوَ كَظِيمٌ, اور اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے. یعنی غم بھی تھا, اور غم کو نا وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا جوان سال بیٹا یا کسی کا کوئی محبوب دنیا سے رخصت ہو جائے تو کوشش کی جاتی ہے اس کو رلایا جائے. اس کو کیا کیا جائے؟ رلایا جائے, تاکہ اس کا سینہ درد سے پھٹے نہیں, اس کا غم باہر نکلے تھوڑا, تاکہ اس کے لیے اس کو برداشت کرنا اور اس کو آسانی ہو جائے. تو فرمایا غم بھی تھا اور غم ضبط بھی کیے ہوئے تھے. اسف شدت غم کو کہتے ہیں نا اوپر. فتولی عنہم فقال یا اسفا, ہائے افسوس. اسف کسے کہتے ہیں؟ شدت غم کو کہتے ہیں. اصل میں عبارت یوں ہے, یا اسفی تعال فہذا اولئک, اے میرے درد و غم آ جا. ہذا او انک, اب تیرے آنے کا وقت ہے. شدت غم و اندوہ کے وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے. کثرت گریہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی جاتی رہی. اتنا روئے. اے مکظوم, یہ آیا نا فہو کظیم, اے مکظوم, جو شخص غم و اندوہ سے لبریز ہو چکا ہو اور اس نے لبوں پر مہر خاموشی لگا رکھی ہو اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرتا ہو. ایسی خاموشی جو انسان اندر اندر غم کو پی جا رہا ہو, لب نہ کھلتے ہوں, تو بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ کظیم کہتے ہیں. بظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل المرتبت پیغمبر کا اپنے فرزند کی محبت میں
اتنا وارفتہ ہو جانا اور اس کے ہجر و فراق میں رو رو کر آنکھیں سفید کر دینا آپ کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اہل معرفت نے اس خلش کو یہ کہہ کر دور کیا ہے کہ حسن یوسف کو آپ کے لیے جمال الہی کا آئینہ بنا دیا گیا تھا، وہ اصطلاحات زیبا کے آئینہ میں تجلیات الہی کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیالوی صاحب، ایک ہے بیٹے کا غم ہونا، ایک ہے بیٹے کے حسن کا تجلیات الہی کے دیدار کا مرکز بننا۔ آج ایک گل کھلی ہے جی، ہے جی، دیکھو نا، آپ کئی باتیں میرے منہ سے سنتے ہو تو آپ حیران ہو جاتے ہو کہ یہ باتیں کہاں سے لاتا ہے۔ پھر ساڈے کوئی نہ کوئی بڑے بھی تے ہیں، پھر انہاں دے بھی کوئی بڑے ہیں، پھر انہاں دے بھی کوئی بڑے ہیں، انہاں دے بھی کوئی بڑے، پھر جڑے سارے تو بڑے ہیں وہ جس لئے گل کر دیں تو پھر تے ویسے ہی ایک راز اور ایک عجیب سا ایک ماحول سا سما۔ اب اس کو غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے۔ کہاں گیا جی؟ بظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل المرتبت پیغمبر کا اپنے فرزند کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو جانا اور اس کے ہجر و فراق میں رو رو کر آنکھیں سفید کر دینا، یہ آپ کی شایان شان معلوم نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر کی کوئی شان ہے کہ وہ اپنے بیٹے پہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے؟ علامہ آلوسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عظیم لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت نے جو دلوں کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ظاہر بھی نہیں ہوتے، جو اندر بھی جانتے ہیں کہ اندر کسی کی کیا موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اس خلش کو یہ کہہ کر دور کیا ہے کہ حسن یوسف کو آپ کے لیے جمال الہی کا آئینہ بنا دیا گیا تھا، کہ رسول حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے حسن میں خدا دیکھتے تھے۔ وہ اصطلاحات زیبا کے آئینے میں تجلیات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انوار خدا بندی کی لذت دید سے محروم ہو جانے کے باعث آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ اس کے بعد روح المعانی میں علامہ مذکور تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر یعقوب اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا مشاہدہ کرتے جو فخر موجودات محمد رسول اللہ کے حسن و جمال میں درخشاں ہے تو انہیں حسن یوسف یاد ہی نہ رہتا۔ سبحان اللہ، اور ان کے ہجر و فراق میں آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے یہ شبہ اور اس کا جواب بڑی شر و بست کے ساتھ لکھا ہے اور بڑے عارفانہ انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف کا حسن انوار الہی کی جلوہ گاہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی کے کلام کا ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے جس میں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی ذات اقدس کے مربی اور مبتدا تعین اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے جو تمام صفات سے قریب تر اور محبوب تر ہے، اور علم کا حسن و جمال اتنا لطیف اور بلند مرتبت ہوتا ہے کہ اس کی نگاہیں پا نہیں سکتی۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو ہماری نظریں صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال قیامت کو بے نقاب ہوگا۔ اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ حسن محمدی ہی ہے اور جمال احمدی ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رقم تراز ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے پرتو صرف حضرت یعقوب اور دوسرے لوگ فریفتہ تھے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے خالق کائنات محبت فرماتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی مخصوص زبان میں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے جو عام لوگوں کے علم و فہم سے بالاتر ہے۔ میں نے عام فہم کے انداز میں آپ کو مدعا اور خلاصہ کلام پیش کیا تاکہ عوام بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ اہل علم سے میری استدعا ہے کہ وہ خود تفسیر مظہری کا اس مقام پر مطالعہ کریں اور معزوز ہوں۔ انہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ فیلسوف اسلام شاعر مشرق نے جب یہ فرمایا تھا تو بجا فرمایا تھا دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن پہ تڑپ ہوئے قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا، بیٹوں نے عرض کی بخدا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ بیٹوں نے جب حضرت یعقوب کو ارلم یوسف کی فراق میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے
اور انہیں یاد کر کے آنسوؤں کے دریا بہاتے رہتے تو انہیں اس سے باز رکھنے کے لیے یہ کہا اگر یہی لیل و نہار رہے تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی اور موت کے واقع ہونے کا کبھی اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔